ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے میرا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ محسن انسانیت و فخر رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب میں پیدا ہوئے۔ اسی سرزمین پر پہلے انبیاء کرام مبعوث ہوتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے زمانے اور حالت کے مطابق شریعت کی باتیں بتائی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، نیکی کی دعوت دی، برائی سے روکا۔ آخر میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے۔ آپ نے بھی وہی تعلیم دی جو سابقہ نبیوں نے دی۔ ہمارے پیارے نبی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول بروز پھر صبح صادق کے وقت میں مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ بچہ کا نام محمد رکھا گیا۔ ایسا نام عرب میں کسی نے نہیں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے اسے عام الفیل کہا جاتا ہے۔ فیل کے معنی ہے خاطی کے ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ کعبہ پر حملہ کرنے کے عرض سے آیا تھا۔ پوچھ کے سپاہیوں ہاتھیوں پر سوار تھے۔ ابرہہ کا مقابلہ کسی نے نہیں کیا۔ خدا کا کرشمہ دیکھے کہ اللہ نے ابرہہ کو پسپا کر دیا۔ اس کے بہت سے سپاہی ہلاک ہوئے۔ عرب میں دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوئی ہی دایا کے حوالے کر دیا تھا اور وہ اپنے گاؤں لے کر اپنی نگرانی میں پرورش کرتی۔ بچہ کھلے ہوا میں پرورش پاتا، تندرست و توانا رہتا، صاف ستھری زبان سیکھتا، زبان میں فصاحت و بلاغت ہوتی۔ چنانچہ اسی روایتی دستور کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئی۔ کچھ عرصہ بعد حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ ماں کی شفقت سے محروم ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا عبدالمطلب نے پرورش کرنے کی ذمہ داری سنبھال لی۔ عبدالمطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار و محبت کے ساتھ پرورش کرتے رہے۔ 2 سال کے بعد ان کی وفات ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا۔ ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کرتے رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ سمجھدار ہوئے تو تجارتی سفر میں ابو طالب کے ساتھ جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں بھی چراتے تھے۔ اپنے چچا کے گلوں کی رکھوالی بھی کرتے اور چرانے کے لیے جنگل لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ کئی تجارتی سفر کیے، خرید و فروخت کے طریقے سیکھے۔ سفر کے دوران بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ملک شام جایا کرتے تھے۔ مکہ میں ایک خاتون رہتی تھی، نام خدیجہ تھا۔ عورت تو تھی لیکن باصلاحیت تھے۔ وہ بھی تجارت کرتے تھے اور اپنا مال ملک شام بیچتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اکثر سنا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامیاب تاجر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ صفات اور حسن اخلاق سے بھی واقف ہے۔ لوگوں کی زبان سے یہ کہتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہے، لوگوں پر رحم کرتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دل میں کہنے لگی کہ ایسے راست باز اور سچے آدمی سے
ملنا چاہیے، شاید وہ کاروبار میں مدد کر سکے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی خدیجہ کے گھر پہنچے۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی مال لے جا کر فروخت کریں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور کیا، چنانچہ تجارت کا مال لے کر شام جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنا غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیا۔ قافلہ روانہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کی طرف جا رہے تھے، اور راستے میں بصرہ کے قریب ایک یہودی عالم ربی رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب سے گزرے، کچھ دیر سستانے کے لیے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ ربی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب غور سے دیکھنا شروع کیا اور میسرہ کو اشارے سے اپنے پاس بلا کر پوچھا، یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا، اس شخص کا تعلق قبیلہ قریش سے ہے۔ ربی نے کہا، خدا کی قسم، اس درخت کے سایہ تلے سوائے نبی کے کوئی نہیں بیٹھتا۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب اس شخص کو نبوت ملتی۔ شام کے سفر سے واپس لوٹے، مال فروخت کرنے کے بعد جو رقم حاصل کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے حوالے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے میسرہ سے سفر میں پیش آنے والی حالات دریافت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پوچھا۔ میسرہ نے سفر کے دوران پیش آنے والی واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صالح کردار کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ میسرہ نے جو باتیں بتائی، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کی درخواست کی۔ ان حضرت علیہ السلام نے پیشکش منظور کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ 15 سال کا فرق تھا۔ نکاح ہو گیا۔ تقریب میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ابو طالب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور برادران قریش شریک ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر میں 20 اونٹ دیے۔ شادی کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کا خیال رکھتے تھے، بے کسوں کی مدد فرماتے تھے، مصیبت زدہ لوگوں کے کام آتے تھے۔ قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حسن اخلاق کے قائل ہو گئے۔ ہر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔